ائمہ و مؤذنین کی زبوں حالی کا ذمہ دار کون؟ مصلی خوشحال، امام و مؤذن مفلوک الحال۔ مسلمانوں، خدا را ان باتوں پر غور کیجئے اور اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ آپ اللہ کے گھروں کا کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہر دولت مند یہ چاہتا ہے کہ مسجد تعمیر کرواؤں یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لوں تاکہ اس کے بدلے جنت میں محل مل سکے۔ یہ سوچ اچھی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کہیں گے، لیکن اتنا آپ کو ضرور یاد دلائیں گے کہ آپ مسجد کے لیے 5,000 یا 1 لاکھ یا 5 لاکھ لگا رہے ہیں جو صرف تعمیر پر خرچ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت کو سمجھنے کی زحمت کی ہے کہ ان مساجد کو آباد کرنے میں علماء کرام و حفاظ کرام، ائمہ و مؤذنین حضرات کا کلیدی رول کے بغیر مساجد آباد کرنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے؟ اگرچہ کہ آپ ہر طرح سے مسجد کو آسائش و زیبائی سے پر کر دیں، لیکن ان مساجد میں سجدہ کرنے والوں کو مسجد کی طرف راغب کرنے میں ائمہ و مؤذنین کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ یا 1 لاکھ یا 10,000 تعمیر میں خرچ کرتے وقت آپ نے امام و مؤذن کی بنیادی ضروریات کے لیے کچھ رقم 2,000 یا 5,000 روپے پیش کی ہے؟ نہیں، آپ کے ذہن میں یہی بات ہے کہ 5 تا 10,000 روپے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں مساجد کی آرائش و زیبائی سے آپ کی نماز مقبول ہو جائیں گی؟ کیا آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے؟ جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے گھر کی حالات کیا ہے آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ کتنا پریشان ہے، اور اس کے گھر، اس کے ماں باپ کی بیماری، اس کے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کیا آپ کے 10,000 روپے سے پورے ہو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ بات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ حالات نماز میں امام کے دماغ میں تفکرات و مصیبتوں کا انبار گھوم رہا ہے۔ کیا ان حالات میں وہ یکسوئی اور خشوع و خضوع نماز پڑھا سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا جبکہ امام کی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو اور یکسوئی نہ ہو تو پھر آپ کی نماز میں خشوع و خضوع کیسے آ سکتا ہے؟ اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو امام کے تابع نماز ادا کر رہے ہیں، ہماری نمازوں کا وہی ذمہ دار ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت کو بھی مانا ہے کہ جس طرح نمازوں کا ذمہ دار امام کو ٹھہراتے ہیں تو کیا امام کے اخراجات کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے؟ کیا اس کی پریشانیوں اور خشوع و خضوع سے آری نمازوں کا ذمہ دار آپ نہیں ہیں؟ اگر آپ موجودہ حالات کے پیش نظر اس کے گھر کے پورے اخراجات پورے کیے ہوتے تو امام اس طرح تفکرات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ بات کسی طرح تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کے گھر کے لیے 30,000 بھی ناکافی ہے، تو امام و مؤذن کے لیے 5 تا 10,000 کیسے کافی ہو جائیں گے؟ کیا امام و مؤذن کے تفکرات و پریشانیوں کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں؟ کیا بروز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینے سے بچ جائیں گے؟ نہیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے اور اپنی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ امام کو کم از کم 20,000 روپے اور مؤذن کو کم از کم 18,000 روپے ماہانہ تنخواہ دینا چاہیے۔ یہی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا پیغام ہے۔